تو اتنی ساری اللہ نے اپنی قدرت کی باتیں نعمتیں بیان کی ہیں. جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اس اللہ نے یہ رات کو بنایا ہے تاکہ تمہیں اس میں سکون ملے. اب تو میڈیکل سائنس نے بھی مان لیا ہے کہ رات کی جو نیند ہے دن کی نیند اس کا متبادل نہیں ہے. رات بنائی اللہ نے سونے کے لیے. رات میں آپ جلدی سوتے ہیں نا، 4-5 گھنٹے کی نیند وہ کام کر لیتی ہے جو دن کی کئی گھنٹوں کی نیند نہیں کرتی. جعل لکم الانعام، اس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے. لتاکلوا منہا، تم ان سے کھاتے ہو ان چوپایوں کو. کتنا مختلف قسم کے گوشت ہم کھاتے ہیں جانوروں سے. آج کیا بنا ہے جی؟ بچیا کی بریانی. آج کیا ہے جی؟ بکرا کاٹا ہے. آج دمبا کاٹا ہے، بیل ہے، کٹے کا گوشت ہے. کٹوں کا مال پتہ ہے؟ کٹوں کا مال میں نے پہلے قربان بقرعید میں تھوڑا کاروبار کیا کرتا تھا، ابھی چھوڑ دیا میں نے. تو میں نے بندے بھیجے پیسے دے کے کہ جاؤ مال لے کر آؤں، 40-50 بچڑے لے کر آؤں بقرعید کے لیے. وہاں جا کے کہہ رہے ہیں استاد جی کٹوں کا مال ہے، کٹوں کا مال ہے. پتہ نہیں، میں سمجھا ہی نہیں کٹوں کا مال کیا ہوتا ہے. پھر میں نے کہا جو مال اچھا ہے تو لے آ بھائی بقرعید کے لیے، نہیں ہے تو نہیں لے کر آ. کہہ رہے کٹوں کا مال ہے، کٹوں کا. پھر میں نے یہاں لوگوں میں تفتیش کی کٹوں کا مال کیا ہوتا ہے بھائی. تو پتہ چلا کہ وہ جو کٹنے کے لیے ہوتا ہے نا، بقرعید والا نہیں ہے، یہ صرف گوشت کے لیے کٹتا ہے. اس میں حسن و جمال کا ہونا ضروری نہیں. بقرعید کا جو مال ہے نا اس میں حسن و جمال ہے. اور جو کسائی کے کاٹنا ہی ہے اس کو گوشت ہی بیچنا ہے، تو اس کی کوئی گوشت والا کو شکل آ کے تھوڑی دیکھے گا کہ جی البم نکال کے دکھاؤ یہ بچڑا کیسا تھا، تو بچڑا دکھاؤ پھر ہم اس کے حساب سے گوشت لیں گے. اب تو گایوں کے جو رشتے ہو رہے ہیں نا، گائے کے رشتے، وہ بھی البم سے ہو رہے ہیں. میری گائے کو کراس کروانا تھا تو وہ باقاعدہ البم لے کر آیا. اس میں سے میں نے کہا اس میں بچڑے دکھا رکھے. سائنس نے کتنی ترقی کر لی. کون سا والا بچڑا؟ میں نے کہا تو گائے کو دکھاؤ، مجھے کیوں دکھا رہے ہو؟ شادی اس کی ہو رہی ہے، میری تھوڑی ہو رہی ہے. تو وہ جو کٹوں کا مال ہے نا، کٹوں کا مال، وہ ٹرم اتنی مشہور ہوئی کہ وہ رشتوں میں بھی چلنے لگی. وہ رشتوں میں خود ہی ٹرم جو ہے نا پھیلا دیتا ہوں مارکیٹ میں. وہ یہ لڑکے کا رشتہ آ جائے اچھا رشتہ نہیں ہے، کٹوں کا مال ہے، رشتے کے قابل نہیں. ویسے صحیح ہے، گوشت ووشت ہے اس میں بھرا ہوا ہے، 60-65 کلو 70 کلو کا وزن ہے. وزن بھی کم نہیں ہے، لیکن مال کیا ہے؟ کٹوں کا ہے. مطلب کوئی پرسنالٹی نہیں ہے. تو خیر آپ لوگ تھکے بھی ہوتے ہیں نا، تو تھوڑا سا چٹنی ڈلتی ہے تھوڑی سی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان جانوروں سے کھاتے ہو. کتنا کچھ کھاتے ہیں ہم، گائے کا گوشت، بچڑے کا گوشت، اور کیا کچھ نہیں کھا رہے ہم. یہ تو ہمیں کمپنیوں نے قدرتی غذاؤں سے دور کر دیا. میں بار بار چربی کے بارے میں بات کرتا ہوں نا، چربی کے بارے میں. کوکنگ آئل کو چھوڑ کے کیا کھاؤ؟ چربی کھاؤ بھائی. اس کو پکاؤ، اس میں گوشت بنا کے کھاؤ. اللہ میاں نے یہودیوں پہ چربی کو حرام کیا تھا گناہوں کی وجہ سے. ڈالڈا کو حرام نہیں کیا تھا. حرام وہی چیز ہوتی ہے جو بڑی زبردست ہو. اللہ میاں نے حرام کر دیا تھا کہ نہیں کھاؤ گے تم. تو ہم نے بھی اپنے اوپر بلا وجہ حرام کر دی. خیر ورزش اور ایکسرسائز بھی ضروری ہے اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی نعمتوں کو بیان کیا. یہ جو سورت ہے نا سورہ مومن، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا مختصر واقعہ بیان کیا، اس کے ایک پہلو کو اجاگر کیا. موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تو بہت جگہ ہیں قرآن میں. سب سے زیادہ جس پیغمبر کا قرآن میں نام ہے اور سب سے زیادہ جس پیغمبر کا قرآن میں تبصرہ ہے، وہ کون سے پیغمبر ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ. بہت زیادہ تذکرہ ہے موسیٰ. نام بھی بہت زیادہ، ان کا واقعہ بھی بہت زیادہ. تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی واضح نشانیوں کے ساتھ اور کھلے دلائل کے ساتھ. واضح دلائل جس کو دیکھ کے فوراً پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون کے پاس. فرعون کا وزیر حامان اور قارون یہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم کا آدمی تھا، لیکن اتنا بڑا بزنس مین تھا کہ تعلقات کس سے تھے اس کے؟ فرعون کے ساتھ. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ دوسری قوم کے ہوتے ہیں لیکن پاورفل اتنے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو اپنے ساتھ ملا. اگرچہ دوسری قوم کے ہیں، گورنمنٹ اس قوم پہ ظلم کر رہی ہے، لیکن کہتی ہے بھائی یہ بندہ پاورفل ہے. ہوتا ہے نا سیاسی سیاست میں بھی ہوتا ہے. فلما جاء فقالوا ساحر كذاب، ان تینوں بدبختوں نے کیا کہا کہ یہ جادوگر ہیں اور کیا ہیں؟ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں. فلما جاءهم بالحق من عندنا، جب موسیٰ علیہ السلام حق کو لے کر آئے اور فرعون کو خطرہ ہونا شروع ہو گیا کہ پبلک میرے ہاتھ سے آہستہ آہستہ نکل رہی ہے. قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، جو لوگ بھی موسیٰ پر ایمان لا رہے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو. کیا مطلب؟ ان کی نسل کو آگے بڑھنے مت دو. واستحيوا نساءهم، ان کی عورتوں کو چھوڑ دو. عورتوں کو زندہ رکھو، مردوں کو قتل. دو فائدے ہوں گے اس سے. ایک، ان عورتوں سے نسل کس کی پیدا ہوگی؟ فرعونیوں کی پیدا ہوگی. فرعون بھی اتنا بے وقوف اور احمق نہیں تھا کہ فیملی پلاننگ پر عمل کر کے اپنے ہاتھ سے اپنی نسل کو تباہ کر دے. اتنی سینس اس میں بھی تھی کہ ترقی جبھی ہوگی جب اپنی بڑھے گی اور دوسرے کی کم ہوگی. ہم کیسے بے وقوف ہیں پرلے درجے کے فیملی پلاننگ کی باتوں میں آ کے کہ خود اپنی نسل کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہے ہیں. خود ہی جیسے یورپ نے کر دیا نا، برباد ہو گئے وہ لوگ. وہ پریشان ہے، ٹینشن میں ہے کہ یار نسل بڑھائیں کیسے، پڑھ نہیں رہی وہاں پہ. اب ہمیں انہوں نے منجن بیچنا شروع کر دیا کہ کم کرو، اور ہم بھی دبا گئے، بچے دو ہی اچھے. تو اتنی سینس فرعون میں بھی تھی کہ دشمن قوم کی نسل کم ہوگی، اپنی نسل کیا ہوگی؟ بڑھے گی. اپنی نسل کو بڑھانا ہے، اس لیے ان کی عورتوں کو زندہ رکھا تھا. وما قید، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نسل جو قوم کی بڑھتی ہے وہ مردوں سے بڑھتی ہے، وہ عورتوں سے. دیکھو گروتھ ریشو خواتین سے بڑھتا ہے آبادی کا، اس کا مرد سے تعلق نہیں.
مرد کا کی نسل بڑھنے سے اس کا تعلق کس قوم کی بڑھانا چاہتے ہیں؟ تو جس قوم کے مردوں میں زیادہ شادیوں کا رواج ہوگا اس قوم کی نسل کیا ہوگی؟ بڑھے گی. مثال کے طور پر خان لوگ اگر زیادہ شادیاں کریں گے تو دنیا میں خان کیا ہو جائیں گے؟ زیادہ. پنجابی لوگ زیادہ شادیاں کریں گے تو پنجابی کیا ہو جائیں گے؟ زیادہ. مہاجر زیادہ شادیاں کریں گے تو مہاجر, مردوں کی بات کر رہا ہوں, تو کیا ہو جائیں گے؟ مہاجر زیادہ ہو جائیں گے. لیکن اگر عورتیں جس خاندان میں جاتی ہیں تو پھر اس کی نسل, ان کی نسل بڑھاتی ہیں. تو وما کید الکافرین الا فی ضلال. وقال فرعون, ایک وقت آیا فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ, مجھے چھوڑ دو, اب میں موسیٰ کو قتل کروں گا. ولیدع ربہ, موسیٰ کو چاہیے اپنی مدد کے لیے اپنے خدا کو بلا لے. انی اخاف ان یبدل دینکم, فرعون نے کہا مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ تمہارا دین چینج کر دے گا. دیکھو فرعون نعرے کتنے اچھے لگا رہا تھا نا کہ میں فسادی نہیں ہوں, فسادی کون ہے؟ موسیٰ. یہ چینج کرے گا ہماری روایات کو, ہماری پرمپرا کو, ہماری رسومات کو, ہمارے کلچر کو چینج کرے گا, یا یہ زمین میں یظہر فی الارض الفساد, یہ زمین میں فساد پھیلائے گا. یہ جو بھی آج کل فساد کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کو لوگ فسادی کہتے ہیں, اور جو فسادی ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں دنیا میں امن کا علم بردار. ایوارڈ ان لوگوں کو امن کے مل رہے ہوتے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ دھماکے کروا رہے ہیں. اچھا خیر, اب یہ سیاسی باتیں ہو جائیں گی, آگے چلتے ہیں. وقال موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں. وقال رجل من آل فرعون, یہ پہلو ہے جو میں بھی بیان کر رہا ہوں, یہ قرآن میں دوسرے مقام پر نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب یہ دعوت چلی ہے تو فرعون کے دربار میں ہی کچھ لوگ ایسے تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. ایک تو فرعون کی بیوی تھی, اتنی بڑی قربانی, شاہی خاندان میں پلی ہے, کیسی عیش و عشرت میں پلی ہے, ایمان کس پہ لا رہی ہے؟ موسیٰ پر. فرعون نے بہت ظلم, کیونکہ جب اپنے ہی گھر کے لوگ ادھر کو جانا شروع ہو جائیں اور یہ خبر پھیلی کہ فرعون کی جو بیوی ملکہ ہے وہی مان لے آئی ہے تو کیا گزری ہوگی. لیکن اس نے کہا کہ نہیں, پھر اللہ سے دعائیں مانگی. پھر روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے اتنا ظلم کیا اس زوجہ پہ کہ اس کو کیلوں پہ لٹا کے نا, فرعون ذی الاوتاد کی ایک تفسیر یہ بھی ہے, میخوں والا, کہ وہ ظلم یہ کرتا تھا کہ کیلیں گاڑ کے نا الٹی جانب اس میں بندوں کو لٹاتا تھا. وہ کیلیں جسم میں گھستی تھیں, پھر ان کو کھینچتا تھا جس سے پورے جسم کی جو گوشت ہے وہ ادھر جاتا تھا. اس طرح اس نے اپنی زوجہ کے ساتھ کیا. لیکن روایات میں آتا ہے کہ جب وہ موت کے لیے اپنی زوجہ کو لٹانے لگا نا سزا دینے کے لیے, تو اللہ نے حضرت آسیہ کے سامنے جنت کا نقشہ کر دیا, حضرت آسیہ کے سامنے تسلی دینے کے لیے. تو وقال رجل مؤمن من آل فرعون, قرآن کہتا ہے آل فرعون سے ہی ایک شخص ایمان لے آیا. انہی کے درباریوں میں سے تھا, اسی کی اسمبلی میں سے تھا. جب فرعون کا محل اور جب دربار لگا کرتا تھا تو یوں سمجھیں کہ رائل فیملی سے اس کا تعلق تھا, اپر لیول کے لوگوں میں سے تھا. وہ کہنے لگا یکتم ایمانہ, اور اس نے بھی اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. میں نے کل تفصیل سے بتائی تھی نا یہ بات کہ جب کسی کافر کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے اپنے اسلام کو شو کر دیا تو مجھے قتل کر دیں گے, تو اس کے لیے اپنا اسلام چھپانا جائز ہے. وہ اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. لیکن اس نے جب مشورہ کی میٹنگ ہوئی ہے نا, فرعون نے کہا کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ موسیٰ کو ہم کیا کر دیں, قتل کر دیں. میٹنگ میں اس نے کیا کہا, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتے ہیں میرا پروردگار کون ہے؟ اللہ ہے. وجاءکم بالبینات من ربکم, اور اس کی بات سنو وہ دلائل کے ساتھ آیا ہے, بغیر دلیل کے وہ بات نہیں کر رہا. وَإِن یکو کاذبا, ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں, اتنے معجزے بھی دکھا رہا ہے, بات بھی ٹھیک کر رہا ہے, پھر بھی اگر جھوٹا نکلا فعلیہ کذبہ, تو اس کے جھوٹ کا وبال کس پر ہوگا؟ اسی پر ہوگا. یعنی یہی ہو سکتا ہے نا, اتنے معجزے دکھانے کے بعد بھی معاذ اللہ کو جھوٹا شخص ہوا تو اس کا وبال کس پر ہوگا؟ اسی پر ہوگا. اللہ چھوڑتا نہیں ہے ایسے لوگوں کو. وَإِن یکو صادقا, لیکن اے فرعون اور جو درباری لوگ ہو, یہ دیکھو بالفرض اگر یہ سچا نکلا اور یہ واقعی خدا کا پیغمبر ہے, پھر کیا ہوگا؟ یصیبکم بعض الذی یعدکم, تو جس عذاب کے یہ وعدے کر رہے ہیں نا وہ پورا عذاب نہ بھی ملا, کچھ تو بولو ملے. یہ دیکھو تبلیغ کا طریقہ سیکھو اس سے, ایسے دھمکیاں نہیں دے رہا وہ بیٹھ کے. وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ دیکھو مجھے 100% یقین ہے یہ اللہ کا پیغمبر ہے, اور یہ جو وعدے کر رہے ہیں نا یہ ہم سب پٹیں گے, ہم سب کیا ہوں گے, پٹیں گے. ایسے میں نا سامنے والا دیش میں آ جاتا ہے, تو مرنے مارنے کی باتیں کر رہا ہے یار, مرنے کی باتیں کر رہا ہے, کیا باتیں کر رہا ہے یار. اس کی مثال ایسے جیسے ڈاکٹر نے کسی کو بول دیا کینسر ہے اور یہ 6 مہینے میں مر جائے گا, تو آپ اس سے جا کے کیا کہیں گے, یار تو اپنی قضائے عمری مکمل کر لے, زکات وکات کا سیٹ اپ بنا لے, ہو سکتا ہے اللہ تجھے زندگی دے, لیکن خدا نہ خواستہ اگر دنیا سے چلا گیا تو کم از کم آخرت کا تو ہو نا, امید ہے انشاءاللہ زندہ رہے گا. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے, اس سے اس کو خیال ہوگا. ایک طریقہ آپ اس کے پاس گئے, یار 6 مہینے ڈاکٹر نے بول دیے مرے گا تو, ایسا کر تو قضائے عمری, زکات وکات, معافیا نامے, اور جو تو ظلم کرتا رہا ہے سوسائٹی میں سب کی معافی تلافی کر لے, کیونکہ اس ڈاکٹر نے جس کو 6 مہینے کا ٹائم دیا نا مرا وہ 3 میں ہے, تو مجھے یقین ہے تو مرے گا, اور میں بتا رہا ہوں کہ تو لازمی مرے گا, لہذا تیاری کر لے. وہ رکھ کے تھپڑ لگائے گا اس کو, تو کس قسم کی فضول باتیں کر رہا ہے میرے سامنے. تو یہ تبلیغ کا کیا ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے. تو وہ چاہتا تھا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں. اگر وہ اپنے آپ کو مسلم شو کر کے تبلیغ کرے گا تو یہ اس کی بات نہیں سنیں گے, بولیں گے بھائی تو اس سائڈ کا آدمی ہے نا, تو انہی کی باتیں کرے گا. نیوٹرل رہ کے اس نے سمجھانے کی کوشش کی, کہا کہ دیکھو جو دلائل وہ لے کر آیا ہے نا موسیٰ, اس دلائل کے بعد بھی اگر وہ جھوٹا نکلا تو خدا اس کو چھوڑے گا نہیں, اللہ خود سزا دے دے گا. ہمیں ضرورت نہیں ہے قتل کرنے کی, لیکن ہم نے قتل کی کوشش کی اور وہ واقعی اللہ کا سچا پیغمبر ہوا. تو میں یہ نہیں کہتا جو وہ وعدے کر رہا ہے عذاب کے
سارے پورے ہوں گے. سارے نہ بھی ہوئے, ہو سکتا ہے بہت اچھے نکلیں, اللہ کی نظر میں ہمارا بہت مقام ہو. سارے نہ ہوئے تو تھوڑے سے تو بہرحال پھر ہمیں, کیونکہ ہم جتنے بھی اچھے ہیں سچے پیغمبر کے انکار کی وجہ سے پورا عذاب نہ آئے, تھوڑا ادھورا تو آئے گا نا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, بڑی اسٹائل میں بڑے پیارے طریقے سے اس نے تبلیغ کی اور ہمیں بھی سکھا دیا کہ تبلیغ کا کیا طریقہ ہوتا ہے. تو جواب میں کہنے لگا, آگے کہنے لگا ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب. اے فرعون, جو اسراف کرنے والا اور جھوٹا ہوتا ہے خدا اس کی رہنمائی نہیں. جھوٹے لوگ پنپ نہیں پاتے, پتہ چل جاتا ہے جھوٹوں کا. تو موسیٰ بھی معاذ اللہ جھوٹا نکلا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا, ایسا نہیں جھوٹے لوگ پکڑے جاتے ہیں نا تھوڑے دنوں میں. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض. دیکھو یہ ساری آیتیں اپنے بارے میں سوچو کہ جیسے مجھے سمجھا رہے ہو. آج ہم کون سا پورے نیک ہیں, ہم بھی تو تھوڑے آڑے ترچھے چل رہے ہیں. تو یہ ساری بات بیماریاں ہمارے اندر بھی ہیں. یا قومی, پھر وہ کہنے لگا اے میری قوم, لکم الملک, دیکھو الیوم, آج کے دن تمہارے لیے پاس بادشاہت ہے. آج کے دن کیا ہے, بادشاہ تم و زمین کے. ظاہرین فی الارض, زمین میں کنٹرول بھی کس کا ہے, تمہارا ہے. ہم سب کا کنٹرول ہے. تو آج ہمیں کسی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. آج ہم مخالف پارٹی کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتے. اس کے سانپ جادوگروں سے مقابلہ ہو گیا, جادوگر ہار گئے, لاٹھی سانپ بن رہی ہے. پھر موسیٰ کی تعلیمات دیکھو, یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں بھائی وہ کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ پیغمبر ہو, لیکن ہم یہ باتیں کیوں نہیں مان رہے ہیں, ہم طاقت کے نشے میں ہیں. تو اس میں ایک چیز سوچنے کی ہے, وہ کیا ہے, من ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا. موسیٰ جو عذاب کے وعدے کر رہا ہے, اگر وہ عذاب ہم پر آ گیا تو کیا ہماری یہ طاقت اور قوت اور یہ گورنمنٹ ہماری خدا سے لڑ سکتے ہیں ہم کیا. یعنی موسیٰ اگر یہ کہہ رہا ہوتا نا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, میں بنی اسرائیل کو لا کے تم پہ اٹیک کروں گا, تو بھائی ہمارے پاس مضبوط آرمی ہے. ہم موسیٰ کی دھمکیوں سے, منہ سے بول لیا کرو یار, ہم موسیٰ کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے. لیکن موسیٰ جو دھمکیاں دے رہا ہے نا, وہ اپنی عذاب کی نہیں دے رہا, وہ کس کی عذاب کی دے رہا ہے, وہ تو اللہ کے. تو کیا جو ہماری پاورفل گورنمنٹ ہے, خدا اگر مارنے پر آ گیا, خدا مخالفت پہ آ گیا, تو کیا افورڈ کر سکتے ہو کیا. کتنی معقول بات کی اس نے. یعنی ہمیں اس دوسرے پہلو پہ غور کر لینا چاہیے. اتنی مخالفت میں شدت کہ سامنے والے کی بات ہی سننا پسند نہیں کر رہے, ایکچولی یہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ بولو ہو سکتا ہے. آج بھی ایسا ہی ہے. میں لبرل لوگوں سے کہتا ہوں یار تم مولویوں کی نا صبح و شام مخالفت, کچھ دن مولوی کو سن کے تو دیکھو, تم شاید کوئی ڈھنگ کی بات کر رہا ہو یار, دو چار بیانات, دو چار کلپ سے لے کے نا دیکھ کے فوراً ایک تجزیہ قائم کر لیتے ہیں. یہ عورتوں کے خلاف ہوتے ہیں, یہ بچوں کے خلاف ہوتے ہیں, یہ سوسائٹی میں انارکی پھیلا رہے ہیں. مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو بھی پروفیسر اور لبرل لوگ جو مولویوں سے دور ہے نا, جو کہتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں یہ ایسے, تو کبھی کسی اللہ والے بزرگ کے پاس دو چار دن نہیں چند دن جا کے بیٹھو تو تمہیں پتہ چلے گا حق صرف اور صرف یہی ملے گا تمہیں. باقی منجن بک رہا ہے, باقی کیا بک رہا ہے, منجن بک رہا ہے. کون کون بیچ رہا ہے پھر میں اس پہ نہیں جاؤں گا. یہ جو وہ موٹیویشنل اسپیکر جو مذہب کو نہیں مانتے, وہ بھی موٹیویشن کے نام پہ دبا کے منجن, کچھ باتیں ان کی ٹھیک ہوتی ہیں لیکن وہ پوری پراپر گائیڈنس نہیں ہوتی اس میں. تو خیر, تو اس نے کہا کہ بھائی تم فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا, کون ہماری مدد کرے گا. فرعون نے یہ پورا سیٹ اپ سننے کے بعد جو ہے نا کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ نے مشورہ دیا, بہت اچھا لگا آپ کا مشورہ. اب لوگ کے کان کھڑے ہو گئے کہ فرعون اب کیا مشورہ دے. بڑی معقول بات کی نا کہ یار ایک ٹرائی تو کر کے اس کی بات سنیں تو صحیح, ہو سکتا ہے صحیح ہو, قتل تو نہ کرو نا کم از کم. فرعون نے کہا ما اریکم الا ما ارى, جو میں بہتر سمجھتا ہوں میں تمہیں بھی وہی بتاؤں گا. جو میں کیا سمجھتا ہوں, میری جو کھوپڑی ہے نا وہ اللہ نے تمہیں نہیں. یہ کھوپڑی دنیا میں صرف ایک ہی شخص کو ملی ہے جس کو فرعون کہا جاتا ہے. جیسے کہ آج کل کے جو فرعون ہے نا ان کا بھی یہی ہے, کسی کا نہ مشورہ سنیں گے نہ غور کریں گے, بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا ہو گئے دنیا میں واحد ذہین پیدا ہوا ہوں, ون مین شو, اور میں ہوں اور میں ہوں اور میں ہوں اور میں ہوں اور میں ہی ہوں. سنا ہوگا نا بہت سے لوگوں سے. تو فرعون کا بھی کیا خرابی تھی اس کے اندر, میں